یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کو حجاب کر دیا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ اچھا، یہ ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہے کہ ایک بزرگ تھے جو اپنی بیٹی کو لے کے دریا کنارے گئے، مچھلیاں پکڑنے گئے۔ وہ لکڑی سی ہوتی ہے، اس میں مچھلی پکڑتے ہیں۔ بچی کے ہاتھ میں ایک بیگ دے دیے، بولے بچی کو تو بازو بیٹھ جا، میں جب بھی مچھلی پکڑتا ہوں تجھ کو دیتا ہوں تو لے لے۔ تو پکڑتے تھے، دیتے تھے، بچی لے کو رکھ لیتی، سمجھ جا کو دوسرا پکڑتے، ڈالتے تھے، کرتے تھے، ایسا کئی گھنٹے کرتے رہے۔ اب سمجھے کہ بہت کافی وقت ہو گیا ہے، مچھلیاں زیادہ آگے رہیں گے، چل بیٹا جائیں بول کو بیگ کی طرف دیکھے تو ایک مچھلی بھی نہیں ہے۔ ایک مچھلی بھی نہیں ہے، ایک مچھلی بھی نہیں ہے۔ بچی سے پوچھے بیٹی کیا کیا ماجرا ہے، میں اتنے مچھلیاں پکڑ پکڑ کو دلے کو تو بیگ میں ڈالی کیا کری؟ بولے ابا ابا تم ایک بات بولے تھے مجھے۔ کیا بیٹی؟ کہ جو دریا کی مخلوقات مچھلیاں ہیں یا کچھ بھی ہو، جب تک وہ تسبیح پڑھتی رہتی ہیں وہ جال میں نہیں پھنستے۔ جب وہ تسبیح اللہ کی ذکر سے غافل ہوتی ہیں تو وہ جال میں پھنس جاتی ہیں، جس کو ہم پکڑتے ہیں یا مچھلارے پکڑتے ہیں۔ اور آپ کے جال میں جو بھی پکڑی گئی وہ اللہ کی تسبیح سے غافل ہو گئی تھی۔ تو میں سمجھی کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو مچھلی ہے جو غافل ہے اپنے اللہ کے ذکر سے، اگر اس کو ہم کھا لیں گے تو ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے۔ اس واسطے میں پھر واپس مچھلی اس کو ڈال دی، جا جا ذکر کر، جب بھاگ بولو۔ کیا ایمان تھا وہ معصوم بچی کا! حضرت پہلے تو غصے میں تھے، لیکن جب یہ بات سنے پیار کرنے لگے، بچی کو محبت سے پیار کرنے لگے۔ بولے بیٹی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو کہاں سے اتنی معصومیت میں تجھے اتنا بڑا ایمان مل گیا؟ بلکہ بچی کو لپٹ لیے، رونے لگ گئے، اللہ سے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ پروردگار دیکھ، ایسی چیز ہے جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، شریعت میں اجازت ہے، تو نے بھی اس مخلوق کو ہمارے لیے غذا بنایا، لیکن یہ جو چیز یہ بچی بولی اب میں کیسے کھاؤں؟ تو آواز آئی نہیں بیٹا جا، تیرے لیے جائز ہے، مچھلیاں اور سب کچھ کھا سکتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایسا کہ دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کھانا تو پڑے گا، اللہ کی مخلوق ہے لیکن تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے مسخر ہے۔ مسخر کے مطلب کیا؟ کنٹرول، دے آر انڈر اس۔ اس کے واسطے اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، سمجھے؟ تو یہ اللہ کی عزیز ہونے کی اور حکمت سے کام ہم کو لینے کی یہ اس واسطے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ حکمت سے کس کو کھولا ہے کس کو نہیں کھولا ہے کرتا ہے۔ کامن مسلمان ہے، کامن مومن ہے، کامن انسان ہے، اس کو ساری زمین کی مخلوقات کی تسبیح بیان کرے تو پریشان ہو جائے گا، استعمال میں نہیں لائے گا۔ اس واسطے اللہ نے اس کو بند کر دیا۔ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی ایک قسم کی ہم پر کرم کی ایک نوازش ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین ہمارے زبانوں سے جو ذکر ہم کرتے ہیں، ہمارے دلوں سے ہم جو ذکر کرتے ہیں، یہ وہ اس کے کرم ہے کہ وہ ہمارے زبان کو اپنے ذکر کے لیے پسند کیا، ہمارے دلوں کو اس کے ذکر کے لیے پسند کیا۔ ورنہ ایسے غفلت میں کئی لوگ ہیں، چاہے اس میں مسلمان بھی ہوں، غیر ذات بھی ہوں، ان کے لیے اللہ نے ان کے لیے ذکر کو غفلت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ ان کے زبانوں سے اللہ ان کے ذکر کو پسند کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ گنہگار ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، جو اللہ کے پکے دشمن ہیں۔ مطلب اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، اور نفرت کرنے والوں کے زبانوں پر اپنا نام لینا پسند نہیں کرتا رب اللہ۔ تو اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اللہ نے ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اور اس کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہدایت دی۔ اور یہ محفل بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو بٹھا کر اس کی تسبیح اور اس کے کلام کی باتوں کو سننے کا یہ ہم کو اللہ نے موقع دیا۔ تو میرے سننے والوں سنو، یہ اللہ سے ہماری یہ قسم کی احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اس نے ہم کو اپنے کلام کو سننے کے لیے پسند فرمایا، اپنی زبانوں پر اس کے کلام کو جاری کر کے اس کی تسبیحات کو بیان کرنے کا ہم کو موقع دیا، سمجھے؟ تو اس میں بھی نیکی ہے، یہ بھی ایک تسبیح ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کرنا بھی تسبیح ہے، اللہ کی شان بیان کرنا بھی تسبیح ہے، اور اللہ کی طرف دھیان لگانا بھی تسبیح ہے، اور اللہ کی طرف سوچ لگانا بھی تسبیح ہے، سمجھے؟ اسی طرح شریعت کے معاملات پر عمل کرتے ہوئے جو بھی ہم اپنے بیوی بچوں کو پالنے کا جو دھندا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کام دھندے کرتے ہیں، یہ بھی اگر حلال روزی میں ہے تو وہ بھی اللہ کی تسبیحات میں ہوتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اس وجہ سے رب العالمین ہم پر بڑا مہربان ہے، وہ بڑا عزیز، مطلب کہ وہ زبردست ہم پر قوت والا ہے، کوئی چیز اس پر غالب نہیں ہو سکتی، وہ ہر چیز پر غالب ہے، پاورفل ہے، کسی کو چاہے اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ایسی زبردست طاقت والا، ایسی زبردست قوت والا، قدرت والا رب العالمین ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے، حکیم بھی ہے، ہر چیز کو اس کے مطابق پیدا کیا، اس کے مطابق اس کو غذا دیا، اس کے مطابق اسے رہنے کی جگہ دیا۔ دیکھو، پرندوں کی جگہ، سونے کی جگہ جھاڑوں پر رکھا، کھانے کی جگہ ان کو دانوں میں رکھا، اور ان کے لیے چرندوں کے لیے پتوں میں رکھا، اور زمین کے تاری ادر چیزوں کھانے کے لیے ہر کیڑے کو، مخلوق کو، ان کی غذا الگ الگ طریقے سے رکھا۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ کون سی مخلوق کو کیسی طریقے سے غذا پہنچانا، اور ان کی نشو و نما کیسا کرنا، کیسا پالنا۔ انسانوں کے لیے کیا کیا کھانے کا انتظام فرمایا، زمین کی پیداوار ہے، اور چند پرندے کھانے کا حکم ہے، اور چند جانور جیسے بکرا ہے، گائے ہے وغیرہ، اونٹ ہے، یہ سب ان کے لیے کھانے کا انتظام اللہ نے زمین پر فرمایا۔ اسی طرح جنات کے لیے بھی ان کی غذا الگ ہے۔ تو ہر مخلوق کی غذا اس کی حکمت کے طریقے سے، اس کی قدرت بنا کر، قدرت سے اللہ رب العالمین ان کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام فرمایا، سمجھے؟ تو یہ اللہ کا بہت بڑا قدرت کا کمال ہے، اس کی حکمت کی بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی اس کی جو حکمت کی جو چیزیں ہیں، اگر بندہ بیٹھ کے سوچنے لگ جائے تو واقعی اس کے لیے ایمان کی دولت مل جائے گی، سمجھے؟ تو ہم کو ہمارے جو مرشد یا ہمارے جو پیر و مرشد ہم کو جو ذکر سکھاتے ہیں، اس کو کرتے رہنا، یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی تسبیحات پڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ورنہ غافل لوگ مردہ ہیں، اللہ کے نزدیک جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے کون ہے؟ مردہ ہیں، حالانکہ وہ زندہ زمین پر چلتے پھرتے ہوں گے تمہاری آنکھوں کے سامنے، لیکن جس کے دل میں، جس کے زبان پر اور جس کے خیال میں اللہ نہ ہو، سمجھ جاؤ وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ زندہ تو کھاتا پیتا جانور بھی ہے، مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ تو اللہ کا ہم شکر گزار ہونا چاہیے، پروردگار ہم کو 5 وقت کی نمازوں میں اللہ کے ذکر کے لیے شامل فرمایا۔ وقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز قائم کرو ذکر کے لیے اللہ کی، کیونکہ پوری نماز اللہ کا ذکر ہے نہیں؟ تو اس وجہ سے نماز 5 وقت کی ہم کو ذکر کے لیے بلایا، اور بیچ میں جو تسبیحات، جو ذکر و اذکار ہم کو دیے گئے، اس پر جو ہم عمل کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا تسبیح، اللہ کی تسبیح میں ہم اس کے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، کہ اللہ کا شکر احسان ہے۔ اور چند اس میں بہت ساری راز کی باتیں ہیں جس کو بتانا مقصود نہیں ہے ابھی آج میں انشاءاللہ کبھی ہماری مخصوص محفل میں بتاؤں گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ذکر کے عوض میں بیان کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں جو بندے مشغول ہوتے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو بھی ہمیشہ اس کے ذکر
اور اللہ اس کی تسبیح میں ہم کو مشغول رکھے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری زبانوں کو، ہمارے دلوں کو اس کے ذکر سے پر نور فرمائے، ہمارے دل کی ظلمتوں کو دور فرما کر منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.